بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز ٹیسٹ ٹی وی سے میں عصمت خان آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج میں جس مسئلے پہ بات کرنے لگا ہوں وہ مسئلہ اس وقت ملک میں موجود کوئی سیاسی ایشو تو نہیں ہے، لیکن میں کل ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا شیخ رشید احمد جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں۔ جب ان سے سوال کیا گیا احتساب کے بارے میں تو انہوں نے کہا چھوڑیں جی، ابھی احتساب کو، ابھی ملک کی حالت بڑی خراب ہے اور لوگوں کو ریلیف کی ضرورت ہے، تنخواہیں بڑھانے پہ ہمیں بڑے مسائل کا جو ہے وہ سامنا ہے، اور اس وقت ملک کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے اور عام آدمی کو ریلیف دینا ہے، ابھی احتساب کو چھوڑیں۔ میں ان کی اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ لوگوں کو ریلیف دینا اور عام آدمی کو مہنگائی سے بچانا ہے، لیکن کیا ماضی کی طرح اس بار بھی وہ لوگ جو ان دونوں مسائل کے ذمہ دار ہیں، جن کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے آج ملک میں مہنگائی ہے، جن کی وجہ سے عام آدمی مشکلات کا شکار ہے، جن کی وجہ سے ملک کی خارجہ پالیسی کمپرومائز ہے، جن کی وجہ سے ملک کے اوپر قرضوں کے انبار لگ گئے، جن کی وجہ سے ملک کی سیکورٹی جو ہے وہ خطرے میں، ماضی میں کافی دفعہ ملک کی سیکورٹی کو ماضی میں کافی دفعہ خطرے کا سامنا کرنا پڑا، وہ لوگ جو یہاں سے پیسہ لوٹ کے باہر لے گئے، انہوں نے باہر جا کے اپنے بچوں کے نام پہ، اپنے خاندانوں کے نام پہ، فرنٹ مینوں کے نام پہ مختلف طریقے سے بیرون ملک جنہوں نے اپنی پراپرٹیز بنائیں، یہاں سے پیسہ لوٹ کے باہر لے گئے، وہ لوگ جنہوں نے ہر منصوبے میں اپنا کمیشن انہوں نے وصول کیا، پھر اس کے بعد بھی انہوں نے یعنی وہ منصوبے ایسے بنائے کہ جن کا بوجھ عام آدمی میں پڑا اور ملکی معیشت کے لیے وہ زہر قاتل ثابت ہوئے۔ کیا ایسے لوگوں کو ایک بار پھر موقع دے دینا چاہیے؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ یہ ایسے لوگ بار بار کیوں مسلط ہوتے ہیں۔ کیا یعنی کہ اب کی بار بھی ایسے لوگوں کو دوبارہ موقع مل جانا چاہیے کہ جی ملک کی معاشی حالت بڑی خراب ہے، عوام کو ریلیف کی ضرورت ہے، ملک کے اور بڑے مسئلے ہیں، احتساب کو آپ اس وقت چھوڑیں، پھر دیکھیں گے احتساب کو۔ یہ ہر دفعہ ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ پھر دیکھیں گے، ابھی اس وقت ہم نے ملک بچانا ہے، ملک کی حالت بڑی خراب ہے۔ یعنی یہ جو چورن ہے، یہ چورن دے کے دراصل جو کرپٹ مافیا ہوتی ہے، جو اشرافیہ ہوتی ہے، یا جو وہ لوگ جنہوں نے خربوں اربوں روپے کی کرپشن کی ہوتی ہے، انہیں ریلیف فراہم کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کی مدد کی جاتی ہے۔ دراصل میں بدقسمتی کے ساتھ ہمارے پیارے ملک پاکستان میں احتساب ابھی تک ہوا ہی نہیں۔ یہ جو اس وقت ہمارے ملک کی حالت ہے، اس میں کسی حد تک، بلکہ کافی حد تک اس کی ذمہ داری اس سسٹم پہ عائد ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو سسٹم ہے، یہ سسٹم ایسے افراد کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، ایسے افراد کی سہولت کاری کرتا ہے جو خربوں روپے اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بدقسمتی سے ادارہ میں موجود شخصیات بھی ایسے لوگوں کی معاونت کرتی ہیں۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیں، دنیا کے کسی ایک ملک کی آپ مجھے مثال دے دیں، کسی ایک ملک کی آپ مجھے اگزامپل دے دیں انڈیا کے علاوہ۔ انڈیا میں شاذ و نادر کبھی اس طرح کا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ جہاں پہ ایک ایسا آدمی جس پہ کھربوں روپے اربوں روپے لوٹنے کے الزامات ہوں، کھربوں روپے اربوں روپے کی کرپشن میں وہ ملوث ہو،
شام کو پرائم ٹائم پہ وہ آپ کے مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھ کے وہ لیکچر دے رہا ہو۔ دنیا کے کس ملک میں اس طرح کی سہولت کاری اس کی جاتی ہے تاکہ وہ عوام کو وہ گمراہ کر سکے، عوام کو گمراہ کرنے کا موقع اسے دیا جاتا ہے شام کو پرائم ٹائم میں؟ کس ملک میں میڈیا اس طرح کا رول ادا کرتا ہے؟ جب وہ صاحب جنہوں نے اربوں روپے خربوں روپے کی کرپشن کی ہوتی ہے یا اس میں ملوث ہوتے ہیں، جب انہیں عدالت میں پیشی کے لیے لایا جاتا ہے تو وہ وہی کاٹن کا سوٹ یا پینٹ کوٹ ٹائی یعنی وی آئی پی لباس میں وہ صاحب بالکل فریش ہو کے اپنا میک اپ کروا کے وہ صاحب عدالت آتے ہیں، اور عدالت آنے سے پہلے وہاں پہ گھنٹوں پہلے میڈیا وہاں پہ پہنچا ہوتا ہے کہ صاحب نے عدالت آنا ہے اور یہاں پہ انہوں نے میڈیا ٹاک کرنی ہے۔ کیا کسی ملک میں اس طرح میڈیا ٹاک کی اجازت دی جاتی ہے؟ پھر وہ جو صاحب جو اربوں روپے خربوں روپے کی کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں، انہیں سہولت فراہم کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ پورا جتھا لے کے وہ عدالت آئیں۔ کیا کسی اور ملک میں بھی اس طرح ہوتا ہے؟ کسی اور ملک میں بھی اس طرح سہولت کاری جو ہے وہ کی جاتی ہے؟ بدقسمتی سے اس جیسی جو تمام چیزیں ہیں یہ ہمارے یہاں ہوتی ہیں۔ اب ایک ہمارے یہاں پہ سوال کیا جاتا ہے جی عوام ایسے بندوں کو سپورٹ کرتی ہے۔ بھائی عوام تو سپورٹ کرے گی نا، باہر کے ملکوں میں جب کوئی آدمی اربوں روپے خربوں روپے کی کرپشن میں پکڑا جائے اس کو پرائم ٹائم میں میڈیا پہ بیٹھنے کا موقع نہیں دیا جاتا، اس کو عدالت آتے وقت عدالت سے جاتے وقت میڈیا ٹاک کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، میڈیا پہ اس کو کوریج نہیں دی جاتی، اس کو جتھے کے ساتھ جلوس کے ساتھ عدالت آنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ بڑی سخت کارروائی کرتی ہیں وہ ریاستیں جو ذمہ دار ریاستیں ہوتی ہیں ایسے عمل کے اوپر۔ ہمارے یہاں پہ یہ سب کچھ کر کے ایسے شخصیات کی سہولت کاری جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ پھر ہمارا سسٹم اتنا کمزور ہے، ہمارے یہاں پہ ادارے اتنے کمزور ہیں کہ ادارے اور ہمارا سسٹم ایسی شخصیات کو سزا دلانے میں ناکام ہوتا ہے۔ جب انہیں سزا نہیں ہوتی وہ باہر آ کے عوام میں اپنا چورن بیچتے ہیں، دیکھیں جی ہم نے عدالتوں کا سامنا کیا، ہم نے عدالتوں میں مقدمات فیس کیے، لیکن ہمارے اوپر مقدمات جو ثابت نہیں ہوئے اور ہم بے گناہ ہم بری ہو کے آگے ہیں۔ اور عام آدمی بھی دیکھتا ہے کہ یار یہ جو بندہ ہے اس کو اتنے بڑے بڑے اداروں نے اس کو گرفتار کیا، اس پہ اتنے سنگین نوعیت کے الزامات عائد تھے، اس کے باوجود یہ بندہ عدالت سے، اس نظام سے، ان اداروں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور آج یہ ہمارے سامنے کھڑا ہے، اور یہ کئی بار پکڑا گیا ہے لیکن اس کو سزا نہیں ہوئی۔ جب عام آدمی دیکھتا ہے کہ بھئی اس کا تو کچھ بگڑتا ہی نہیں ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے نتیجے میں وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی کام تو ہمارا اس سے پڑتا ہے، ہم کیوں نہ اس سے بنا کے رکھیں۔ وہ پھر عام آدمی اس کو فالو کرنا شروع کرتا ہے، اس کے ساتھ وہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ باہر کے ممالک میں یہ سب پریکٹسز جو ہے وہ نہیں ہوتی، وہاں پہ ادارے، وہاں کا نظام، وہاں کی ریاست اس طرح کے افراد کی سہولت کاری نہیں کرتی۔ میں ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں ان سے بھی، اور بالخصوص میں اپنی جوڈیشری سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جناب اعلیٰ ذمہ دار ریاستیں، کرپٹ مافیا، ملک دشمن شخصیات اور غداروں کو کچل کے آگے بڑھتی ہیں، نہ کہ انہیں این آر او دے کر، نہ کہ انہیں کوئی سہولت دے کر۔ اور اس میں طاقتور لوگوں کا اور ہماری عدلیہ کا کردار بہت اہم ہوگا۔
اور یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ لہٰذا میری آپ سب لوگوں سے میری درخواست ہے، جو طاقتور لوگ ہیں اور ہماری عدلیہ سے بالخصوص، کیونکہ عدلیہ کا جو کردار ہے وہ اس میں ریڑھ کی ہڈی جیسا کردار ہوگا، میری ان سے درخواست ہے کہ خدا کے واسطے آپ ریاست پاکستان کا سوچیں۔ آپ یہ کسی جانسے میں نہ آئیں۔ ان لوگوں کو جنہوں نے اربوں خربوں روپے کی کرپشن کی ہے یا اس میں ملوث رہے ہیں یا اس میں کسی نے سہولت کاری کی ہے، ان کو کسی قسم کی رعایت جو ہے وہ نہ دی جائے، اور ان کے مقدمات جلد از جلد نمٹائے جائیں اور تیز ترین انصاف فراہم کیا جائے۔ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اس پہ باتیں تو بہت ہیں جو کی جا سکتی ہیں، لیکن ویڈیو کافی لمبی ہوگی، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اور اگر آپ میری باتوں سے اتفاق کریں، میری باتیں آپ کو اگر سمجھیں کہ یار میں نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک بات میں نے کی ہے، تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کا بٹن جو ہے وہ لازمی پریس کریں تاکہ کوئی بھی ہماری نئی ویڈیو آتی ہے وہ آپ تک پہنچے۔ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔